محترم معزز سامعین کرام، یہ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 23 ہے۔ ایک طویل عرصہ کے تعطل کے بعد تقریباً ذی الحج میں قرآن مجید کے درس کا اور اس کی تفہیم کا جو سلسلہ منقطع ہوا تھا، آج اللہ رب العزت کی توفیق سے وہیں سے اس سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس آیت کے ابتدائی الفاظ کے بارے میں پہلے بھی کچھ باتیں گوش گزار آپ کے ہو چکی ہیں، لیکن چونکہ ایک وقت بیت گیا ہے، اس لیے ابتدائی باتوں کو بھی میں دہراؤں گا، اور اس سے آگے جو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تو وہ بھی اسی آیت کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں قرآن مجید کے حوالے سے قرآن مجید کے کچھ اوصاف بیان فرمائے۔ پہلی بات تو اللہ رب العزت نے یہ فرمائی ہے کہ اللہ نزل احسن الحدیث، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت اچھی بات نازل فرمائی۔ قرآن مجید کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے حدیث کہا ہے۔ حدیث دراصل قدیم کی ضد ہے۔ حدیث نئی بات کو کہتے ہیں اور قدیم پرانی بات کو کہتے ہیں۔ حدیث نبی علیہ السلام کے فرمان پر بھی اس کا اطلاق ہوا ہے۔ ہم جو بات کرتے ہیں اس پر بھی حدیث کا اطلاق ہوا ہے، اور قرآن مجید پر بھی حدیث کا اطلاق ہوا ہے۔ بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام کے خواب یا دوسرے لوگوں کے خواب پر بھی حدیث کا اطلاق ہوا ہے۔ قرآن مجید میں ایک سے زائد مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے حدیث ہونے کا تذکرہ کیا ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس حدیث کے بعد اور کس پر یہ ایمان لائیں گے، یہاں قرآن مجید مراد ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا اگر تمہیں اس کتاب میں کوئی ریب یا کوئی شک ہے فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، تو اس جیسی کوئی اور حدیث لے آؤ اور بات بھی لے آؤ۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام سے مخاطب ہو کے فرمایا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اس دعوت پر جو آپ دے رہے ہیں اس کو نہ ماننے کی وجہ سے کیا یہ لوگ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے؟ میں نے تو انہیں سمجھانے میں کوئی کسر روا نہیں رکھی، کوئی کمی نہیں چھوڑی، پتہ نہیں یہ بات مانتے کیوں نہیں۔ فرمایا آپ اس فکر بندی میں اپنے آپ کو ہلاک ہی کر لیں گے، اتنی فکر نہ کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اصلا، اگر وہ اس حدیث پر ایمان نہیں لاتے تو کیا اپنے آپ کو آپ ہلاک کر لیں گے؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دروغہ مقرر تو نہیں کیا، سپاہی مقرر تو نہیں کیا، آپ تو میرے نمائندے ہیں، نبی اور رسول ہیں، آپ کا مشن سمجھانا ہے، پہنچانا ہے۔ انما علیک البلاغ وعلینا الحساب،
آپ کے ذمے بات کو پہنچانا ہے اور ہمارے ذمے حساب لینا ہے۔ آپ اپنا فریضہ ادا کرتے رہیں، کوئی مانے یا نہ مانے، آپ اپنی ذمہ داری نبھائیں۔ تو قرآن مجید پر یوں کئی مقام پر اس کے علاوہ بھی حدیث کا اطلاق ہوا ہے، بلکہ محدث کہتے ہیں نئی چیز کو، محدث کا اطلاق بھی قرآن مجید پر ہوا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن الرَّحْمَٰنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ۔ یہاں محدث کیا مانا کہ جب بھی کوئی نئی آیت، نیا حکم، نئی بات ان کے سامنے آتی ہے تو یہ اعراض کرتے ہیں۔ اب یہ محدث ہے، حالانکہ قرآن قدیم، قرآن جو ہے یہ اللہ ذو الجلال کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ حادث نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام پر اللہ رب العزت نے جس وقت نازل کیا ہے اسی وقت اللہ ذو الجلال نے یہ بول بولے، نہیں، یہ بول اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے پہلے سے بول رکھے تھے۔ یہ قرآن مجید کے اس صحیفہ مقدسہ کے سارے الفاظ یہ بہت عرصہ پہلے کے ہیں، زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے۔ اس لیے یہ قرآن مجید محدث نہیں، مگر اس کو محدث کیوں کہا گیا ہے؟ محدث اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ وقفاً وقفاً نجماً نجماً اللہ کی آیات اترتی تھیں، وہ نئی در نئی نئی در نئی ہوتی تھی، اس اعتبار سے اسے محدث کہا گیا۔ اسی طرح حدیث پاک کے بارے میں بھی قرآن مجید ہی میں حدیث کا اطلاق ہوا ہے، جس طرح کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے اپنے حبیب علیہ السلام کے بارے میں کہ سورۃ التحریم میں اللہ ذو الجلال والاکرام نے سورۃ التحریم میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ دیکھیے اب ذہن سے آیت ہی نکل گئی، اللہ اکبر۔ ہاں، وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا۔ اب یہاں نبی علیہ السلام کے فرمان کو اللہ تعالیٰ نے حدیث کہا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں سورۃ یوسف میں اللہ رب العزت حضرت یوسف علیہ السلام کے تذکرے میں فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ بیٹا اللہ تمہیں منتخب کرے گا جس طرح تیرے باپ دادا کو اللہ نے منتخب کیا تھا، انہیں رسول بنایا تھا، تمہیں بھی رسول بنائے گا۔ اور ساتھ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تمہیں احادیث کی تعویل کا علم دے گا۔ یہاں حدیث سے مراد کیا ہے؟ خواب، خوابوں کی تعبیر کا علم تمہیں اللہ ذو الجلال والاکرام عطا فرمائے، اور پھر عطا فرمایا بھی اللہ رب العزت۔ تو خواب پر بھی حدیث کا اطلاق ہوا ہے، قرآن مجید پر بھی، نبی علیہ السلام کی حدیث پر بھی، اور انسان کے اپنے گفتگو پر بھی قرآن مجید کا اطلاق ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ۔ اب یہاں یہ کافروں کے بارے میں کہیں بات آئی کہ یہ کافر جب کوئی بات ہوتی ہے تو یہ کیا کرتے ہیں؟ اس بات کا قرآن مجید کا کیا کرتے ہیں؟ استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بہا ویستہزأ، نہیں مانتے، اس کا استہزاء بھی کرتے ہیں، مذاق بھی اڑاتے ہیں۔
فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حدیث غیرہ، فرمایا جب تک یہ اس قسم کی بیہودہ باتوں میں مشغول رہیں آپ ان کے پاس نہ بیٹھیں۔ یہاں بیہودہ باتوں پر بھی حدیث کا اطلاق ہے، غلط باتوں، کہنے کا مطلب ہے بات پر بھی، اچھی بات بھی، وحی الہی پر بھی، نبی علیہ السلام کے فرمان پر بھی، خواب پر بھی اس کا اطلاق ہوا ہے لغوی اعتبار سے۔ لیکن اصطلاحی اعتبار سے حدیث کا جو استعمال ہے وہ نبی علیہ السلام کے فرمان پر ہے۔ نبی علیہ السلام کے فرمان کو، آپ کے فعل کو، آپ کی تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول و فعل و تقریر، یہ ہے حدیث کی تعریف اصطلاحی طور پر، کہ جس کی نسبت نبی علیہ السلام کی طرف کی جائے وہ بات آپ کی قولی ہو یا فعلی ہو یا تقریری ہو۔ تقریری سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے کوئی عمل ہوا اور آپ نے اس پر کوئی انکار نہیں فرمایا، خاموش رہے، تائید کی یا خاموش رہے، کیونکہ اگر وہ غلط کام ہوتا تو نبی خاموش نہ رہتا۔ ہم خاموش کسی غلط بات پر رہ سکتے ہیں کسی مصلحت کے بنا پر، نبی خاموش کسی غلط بات پر نہیں رہتا۔ اس لیے تقریر پر بھی، نبی کی تقریر پر بھی حدیث ہی کا اطلاق ہوتا ہے۔ اب یہ دوسری بات دیکھیے، اللہ فرماتے ہیں کتابا متشابہ، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہ، کہ یہ کتاب ہے ملتی جلتی۔ یہ کتاب قرآن مجید کتاب کیوں ہے؟ حالانکہ جب اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس سے نازل کیا تھا تو کتابی شکل میں نازل نہیں کیا تھا، بلکہ یہ 23 سال میں کبھی ایک آیت کا حصہ، کبھی ایک مکمل سورت، یعنی وقفاً مختلف حیثیتوں سے، موقعوں کی مناسبت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو نازل فرماتے رہے اللہ۔ لیکن پھر بھی اس پر کتاب کا اطلاق کیوں؟ جبکہ یہ لکھی گئی ہے تو بعد میں لکھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا ہے اس کو، نبی علیہ السلام نے اس کو لکھوایا ہے، صحابہ کرام کے کاتبین تھے، اور ان کاتبوں کو جب بھی وحی نازل ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا کے ان کاتبوں کو قرآن مجید کی وہ آیت لکھوا دیتے۔ لیکن اس سے پہلے تو وہ کتاب نہیں تھی۔ اس کو کتاب کیوں کہا ہے؟ اس سے پہلے، کتابی شکل میں آنے سے پہلے کتاب کیوں؟ اس لیے کہ لوح محفوظ میں یہ کتابی شکل میں محفوظ، اس لیے کہ لوح محفوظ میں یہ کتابی شکل میں محفوظ۔ اور متشابہہ، یہ ملتی جلتی کیوں ہے ایک دوسرے کے ساتھ؟ اس کے معنی علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہے کہ ایک جگہ اگر کسی بات کا اجمال ہے، اختصار ہے، تو دوسری جگہ اس کی تفصیل ہے۔ ایک جگہ اجمال ہے اور دوسری جگہ پہ اس کی کیا ہے؟ تفسیر ہے۔ اور پھر یہ تفسیر بھی ایسی ہے کہ یہ اختصار اور یہ تفسیر 23 سال میں نازل ہوئی، اور اعجاز یہ ہے کہ 23 سال میں نازل ہونے کے باوجود اس میں کوئی بھی اختلاف اور باہم آپس میں مخالفت نہیں ہے، آپس میں مخالفت نہیں ہے، یعنی ساری آیتیں وہ ایک دوسرے کی مؤید ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا نا افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کیا وہ قرآن مجید پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں اختلاف ہوتا، اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں اختلاف ہوتا۔ بڑے بڑے مصنفین کو دیکھا ہے، وہ ایک کتاب میں کچھ لکھتے ہیں، دوسری کتاب میں کچھ لکھتے ہیں۔ بڑے بڑے لیڈر مختلف، پہلے کیا کہتے ہیں بعد میں کیا کہتے ہیں، مخالفت ہی مخالفت، اختلاف ہی اختلاف۔ اور لیڈروں کے حوالے سے تو یہ بات کوئی کہنے کی ہے ہی نہیں، آپ کو یاد دلانے کی ہے ہی نہیں۔ جو اس وقت ہمارے لیڈر ہیں، ان کا جو عمل و کردار ہے وہ کبھی جھوٹ بولتے ہیں اور کبھی سچ بولتے ہیں۔
اس کے باوجود بھی وہ صادق اور امین ہیں. شرم نہیں ان کو آتی صادق اور امین کہنے, ہاں, اور عدالتوں کو بھی بالکل بھی شرم نہیں آتی جو ان کو صادق و امین کہتے ہیں. صادق و امین نبی علیہ السلام کا وصف. دیکھیے ان بے عقلوں نے کیا ڈھونڈا ہے, بے وقوفوں نے کیا ڈھونڈا ہے. صادق و امین نبی علیہ السلام کا لقب ہے, جن کو آپ کے بڑے بڑے دشمن بھی صادق اور امین مانتے تھے, جس کو آپ کے دشمن بھی صادق اور امین کہتے تھے. لیکن یہ جو ہمارے لیڈر ہیں, یہ صبح کچھ کہتے ہیں, رات کو کچھ کہتے ہیں. ایک بات کسی اور جگہ کہتے ہیں, دوسرے ملک میں, ہمارے ملک میں آ کے کچھ اور کہتے ہیں. یہ صادق ایسے ہیں, بلکہ سب سے بڑے جھوٹے. اگر ان سے پوچھا جائے مجھے سیاست میں ایسا ہوتا ہے, وہ قذابو, سیاست انبیاء کا کام تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انما تسوسهم الانبیاء, کہ بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کے ہاتھ میں ہوتی. وہ جھوٹ بولتے تھے, معاذ اللہ ثم استغفر اللہ. انبیاء جب سیاست کرتے تھے تو وہ سچ ہی بولتے تھے. یہ جھوٹ میں ملوث سیاست کو کیا ہے تو تم بدماشوں نے کی ہے. عقل کرو. یعنی جو نبی کا وصف تھا وہ اپنے جھوٹے عمل و کردار پر اس کا مصداق بنا رہے ہیں. شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو, اللہ سے ڈرنا چاہیے. نہ اللہ کا ڈر ہے نہ نبی کا حیا ہے, کچھ بھی نہیں ان لوگوں کے پلے. لیکن کہنے کو ریاست مدینہ ہے, اور ریاست مدینہ کو ٹھپنے کے لیے جو کچھ یہ کردار ادا کرتے ہیں وقتاً فوقتاً, میں اس کے بارے میں وضاحت کرتا رہتا ہوں کہ ریاست مدینہ کیا اور اب ریاست مدینہ کیسے. اور جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے ملک میں بگاڑ جو رونما ہے, بہت دکھ کی بات ہے. یہ باتیں کہنے کی نہیں ہے یہاں اسٹیج پر, لیکن دکھ کی بات. وہ اسلم بیگ ہمارا پہلے ایک چیف جسٹس اپنا تھا, آرمی چیف, اس کی کتاب چھپی اقتدار کی مجبوری ہے. کتاب چھپی, اس نے کہا ہے ایم کیو ایم کو بنانے کا کردار فوج نے کیا, سپاہی صحابہ کو بنانے کا کردار فوج نے کیا. اب بتلاؤ لبیک کو کھڑے کرنے کا کردار کس نے کیا؟ ہاں, اور اسی طرح یہ ہمارے دعویٰ والے, ان کو کھڑا کرنے کا کردار کس نے ادا کیا؟ یہ بی ٹیم جن کی بنائی ہوئی ہے, کس مقصد کے لیے بنائی ہے؟ جب مقصد پورا ہو جاتا ہے پھر ایم کیو ایم سے جو ہوا, سپاہی صحابہ سے جو ہوا, اب لبیک سے وہی کچھ ہو رہا ہے. یہ اقتدار کی ان لوگوں کی مجبوری ہیں, اور اس سے ملک کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے ملک کا بیڑا غرق کر رہے ہیں, ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ سیاسی بات نہیں ہے, ملک کی بات ہے. ملک کو بچانا چاہیے, اقتدار کو نہیں بچانا چاہیے. میں سمجھتا ہوں وہ لاکھ درجے بہتر تھا ایوب, جس کو کتا کتا کہا تھا, اس نے کہا بس بھائی اب کتا دوبارہ نہیں آئے گا. ان کو لاکھوں آدمی کہتے ہیں یہی لفظ, بے شرموں ڈیٹوں کو اثر ہی نہیں ہوتا. اقتدار ان کو اتنا عزیز ہے, ملک کوئی عزیز نہیں ہے. ملک کو عزیز ہونا چاہیے, کوئی کسی کے لیے ناگزیر نہیں ہے. کوئی ملک کے لیے ناگزیر نہیں ہے کہ میں نہیں ہوں گا تو ملک نہیں ہوگا. نہیں, یہ اللہ نے ملک بنایا ہے, اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا. لیکن تمہارے عمل و کردار سے ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. انا للہ و انا الیہ. معیشت کا بیڑا غرق, تجارت کا بیڑا غرق. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں نے خدائی کا دعویٰ کیا, ہم چھتیں دیں گے, ہم کسی کو بھوکا نہیں سونے دیں گے. یہ خدائی دعوے ہے یا نہیں ہے؟ ہے چھت کسی کے پاس؟ ہے کھانا کسی کے پاس؟ اللہ ذوالجلال نے فرمایا دیکھو کھانا دیکھ کے دیکھ لو. اب کھانے کی پوزیشن کیا ہے؟ کتنے لاکھوں لوگ بھوکے خوش ہوتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو چھتوں کو ترستے ہیں, اور آئندہ چھتیں بنانے کے وہ اپنے اندر استعداد نہیں رکھتے. یہ کیفیت اس لیے کہ ان لوگوں نے یہ خدائی دعوے کیے تھے. ان کو لفظ بولتے ہوئے بھی حیا نہیں آتی کہ ہم لفظ کیا بولتے ہیں. قرآن پڑھتے ہیں وہ بھی غلط. حال یہ ہے خاتم النبیین کا لفظ بھی ان لوگوں کو بولنے آتا, لیکن خاتم النبیین کے بارے میں مرے جا رہے ہیں. انا للہ و انا, یہ ہے ان کا کردار. خاتم النبیین لفظ نہیں بولنا آتا. قرآن مجید کی ایک
نہیں آتی نماز، یہ جو ہے نماز پڑھتے ہیں ہم، نماز نہیں آتی. جب نماز نہیں آتی پڑھیں گے کیا؟ یہ کیا پڑھیں گے یہ لوگ؟ یہ ہے اس وقت کی کیا مدینے کی ریاست. انا للہ و انا الیہ راجعون. مدینے کی ریاست میں کوئی بے نماز نہیں تھا، مدینے کی ریاست میں شراب نہیں تھی، مدینے کی ریاست میں جوا نہیں تھا، مدینے کی ریاست میں ہر ایک کی عزت محفوظ تھی، حتیٰ کہ یہودیوں کی بھی عزت محفوظ تھی. یہاں تو مسلمانوں کی عزت محفوظ نہیں، یہاں مسلمانوں کی عزت محفوظ نہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ مذہبی عنصر بھی اتنی ڈٹھائی سے ایک طرف چل نکلا ہے. ملتان میں کیا ہوا ہے، سندھ میں کیا ہوا ہے میلاد النبی کے موقع پر؟ شرم آنی چاہیے میلاد کے نبی پر اس قسم کے ڈانس اور اس قسم کی واہیات چیزیں جو ہیں اس کی نمائش کرتے ہوئے. لیکن جس وقت آپ چھٹی دے دیتے ہیں کھلی، جس کے جی میں جو آئے وہ کرے اور کرتا جاتا ہے، کرتا جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ٹھہراؤ ہے ہی نہیں. جس کے جی میں آتا ہے وہ طریقہ اختیار کر لیتا ہے، کیونکہ اس کے دین کے ساتھ تعلق ہے ہی نہیں. آپ بتلائیں دین میں کوئی ایسی چیز ہے جس میں کمی بیشی ہے؟ دین میں کوئی کمی بیشی کا کوئی ہے تصور؟ آپ عید الاضحیٰ بھی مناتے ہیں، عید الفطر بھی مناتے ہیں، ان میں کوئی کمی بیشی ہے؟ لیکن یہاں کمی بیشی ہر سال نئی چیز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ شمار کرنے کی کیا بات؟ پھر یہ اس کو کیسے کہیں کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی چیز ہے؟ من پسندی کی بات ہے. میرے من کو یہ چیز بھائی میں نے وہ اختیار کر لی، کسی کو اور چیز پسند آئی اس نے وہ چیز اختیار کر لی. یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ہدایت کے مطابق نہیں ہے. ہمیں سوچنا چاہیے سنجیدگی سے. افسوس یہ ہے کہ سیاسی طبقہ بھی اور مذہبی طبقہ بھی حدوں کو پھلاک رہا ہے، حدوں کو پھلاک رہا ہے. بے حیائی اور غبارگی وہ چھلانگیں لگاتی ہوئی ہمارے ملک میں پھیل رہی ہے. اور افسوس یہ ہے کہ یہ مذہب کے نام پر بھی ان چیزوں کو یعنی شامل کر لیا گیا ہے اس میں. انا للہ و انا الیہ راجعون. بہت افسوس کی بات. تو خیر بات کہاں سے کہاں جا پہنچی. عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ ذوالجلال نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. یہ قرآن مجید پر غور نہیں کرتے. اگر یہ کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں بہت اختلاف ہوتا. یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ وحدہ لا شریک کا کلام ہے. 23 سال میں نازل ہوا ہے اور 23 سال میں مختلف اوقات پر کی ہوئی باتیں، ان میں کوئی تضاد، ان میں کوئی مخالفت، اس میں کوئی غلط بات جو ہے وہ نہیں ہے. یہ سوچ نہیں آتی تو ایسی مستحکم اور ایسی محکم کتاب اس کو نہیں مانو گے تو کس کو مانو گے؟ اللہ اکبر کبیرہ. اسی طرح اگلی صفت، تیسری صفت اللہ نے بیان فرمائی ہے مسانیہ. یہ مسانی ہے. مسانی کی کیا معنی؟ بتکرار پڑھی جاتی ہے، جو دہرائی جاتی ہے. مسانی کے معنی ہے دہرائی جاتی ہے، بار بار پڑھی جاتی ہے، تکرار کے ساتھ، اعادہ کے ساتھ. یہ قرآن مجید بلا شبہ اتنے تکرار سے پڑھا جاتا ہے کہ کوئی کتاب اس طرح تکرار سے نہیں پڑھی جاتی. دنیا کی ایک کتاب کوئی پڑھ لیتے تو وہ کہتا ہے یہ تو پہلے بھی پڑھی ہوئی ہے. لیکن قرآن مجید ایک ایسا اللہ کا صحیفہ ہے، ایسی کتاب ہے کہ ختم ہوتے ہی دوبارہ اس کو شروع کر دیا جاتا ہے. یہ مسانی دہرائی جاتی، بار بار اس کو پڑھا جاتا ہے. بار بار پڑھنے کا عمل پوری دنیا میں جب سے یہ نازل ہوئی ہے کتاب اس وقت سے لے کے اب تک جاری اور ساری ہے. یہ قرآن کی ایک سچائی ہے جو ہر دور میں انسان دیکھ سکتا ہے. یہ قرآن مجید کی ایک سچائی ہے کہ یہ بار بار پڑھی جاتی ہے، دہرائی جاتی ہے. جب سے قرآن مجید نازل ہوا اس وقت سے لے کے اب تک اسی چیز پر عمل ہو رہا ہے. قرآن مجید کے دہرانے پر، اس کے بار بار پڑھنے پر.
یہاں ایک بات اور بھی ہے، یہاں قرآن مجید کو بھی مثانی کہا ہے اور سورۃ فاتحہ کو بھی اللہ ذوالجلال نے مثانی کہا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اللہ نے آپ کو 7 مثانی 7 آیتیں دی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ والقرآن العظیم، قرآن عظیم دیا ہے۔ حدیث میں تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ وہ تو فرماتے ہیں والقرآن العظیم، یہ تفسیر ہے اسی 7 مثانی کی، یعنی گویا یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے یہ 7 مثانی۔ 7 مثانی سارے قرآن کا کیا ہے؟ خلاصہ ہے۔ اور اسی وجہ کے سے سورۃ فاتحہ کو ام القرآن بھی کہا گیا کہ یہ قرآن کی کیا ہے؟ ماں ہے۔ ماں سے جس طرح بیٹے پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح قرآن مجید کے جتنے مضامین ہیں وہ توحید سے ہوں، رسالت سے ہوں، وہ قیامت کے بارے میں ہوں، وہ ہدایت کے بارے میں ہوں، یعنی امر بالمعروف کے بارے میں ہوں، نہی عن المنکر کے بارے میں ہوں، یہی تفسیر ساری قرآن مجید میں ہے جس کا اختصار سورۃ فاتحہ میں، یعنی جس کا اختصار سورۃ فاتحہ میں۔ اور اگر اس کی تفصیلات میں جایا جائے تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید سے 14,000 مسائل مستنبط ہو سکتے ہیں سورۃ فاتحہ سے، سورۃ فاتحہ سے راضی کہتے ہیں 14,000 مسائل مستنبط ہو سکتے ہیں۔ اور مستقل تفاسیر علماء کرام نے سورۃ فاتحہ کی تفسیر میں لکھی، مستقل کتابیں اول سے لے کے اب تک بھی، اللہ اکبر کبیر۔ اور قرآن مجید کی ابتدا ہے، اور ابتدا اسی لیے کہ نماز کی ابتدا بھی اسی سے ہوتی ہے، قرآن کی ابتدا بھی اسی سے ہوتی ہے۔ قرآن کو کب شروع کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، یہاں سے قرآن کی ابتدا ہوتی ہے۔ نماز میں قرات کی ابتدا کہاں ہوتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ تعوذ بسم اللہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین۔ اس لیے یہ قرآن کی ابتدا بھی ہے اور نماز کی ابتدا بھی ہے، بلکہ حدیث میں تو صاف آیا ہے کہ وہ نماز ہی نہیں ہے جس میں فاتحہ نہیں پڑھی جاتی، وہ نماز ہی نہیں ہے جس میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی جاتی، صرف سورۃ فاتحہ ہے جس میں انسان نمازی اپنے رب سے مناجات کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا المصلی یناجی ربہ، نمازی اپنے رب سے مناجات کرتا ہے۔ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یہ مناجات سورۃ فاتحہ میں، قرآن مجید کی باقی آیات میں نہیں، سورۃ فاتحہ میں۔ اللہ ذوالجلال جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب یہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے ہیں اثنا علیہ عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی۔ جب یہ کہتے ہیں مالک یوم الدین، اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، عظمت بیان کی۔ جب یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے لیے ہے، وَلِعَبْدِی مَا سَأَلَ، اور اب میرا بندہ جو سوال کرے گا میں اس کو دوں گا۔ یہ مناجات ہے، یہ ہے مناجات۔ مناجات کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ نجوہ، ایک دوسرے سے باتیں کرنا۔ نجوہ کس کو کہتے ہیں؟ آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے باتیں کرنا، شریک ہونا، بات کا جواب دینا، وہ جس کو پنجابی میں ہم کہتے ہیں ہنگارا دینا، پنجابی میں کہتے ہیں نا ہنگارا دینا، بالکل یہی کیفیت نجوہ کی، مناجات کی۔ گویا سورۃ فاتحہ مناجات اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے جواب آتا ہے۔ وہ میں نے پہلے بتلایا تھا نا 2-3 جمعے پہلے، اللہ ذوالجلال والاکرام ایسے نہیں ہے کہ انسان اللہ سے محبت کرے اور اللہ اپنے بندے سے محبت ہی نہ کرے۔ یہ تعلق 2 طرفہ ہے، یک طرفہ نہیں ہے
اللہ سے محبت یک طرفہ نہیں ہے. جو اللہ سے محبت کرتا ہے من احب للہ احب اللہ لہ، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ. جو اللہ کی ملاقات پسند کرتا ہے اللہ اس کی ملاقات پسند کرتے ہیں. یہ یک طرفہ تعلق نہیں ہے. یہاں بھی اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کی عبادت کی جائے تو یہ نہیں کہ اللہ کو اپنے بندے کی عبادت کا پتہ ہی نہ ہو. بات سمجھے؟ یہ نہیں. اللہ اپنے بندے کی عبادت کو دیکھتے ہیں، دیکھتے ہیں میرے بندے، اب میرا بندہ کیا کر رہا ہے، وہ سنتے ہیں کیا کہہ رہا ہے. اور اللہ معبود باطل نہیں معاذ اللہ، جو سنتا بھی نہیں ہے اور سمجھتا بھی نہیں ہے. لیکن اللہ سنتا بھی ہے، اللہ سمجھتا بھی ہے. یہ فرق ہے اللہ وعدہ حق معبود کی اور باطل معبود کی. اللہ باطل کے بارے میں فرماتے ہیں وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اگر یہ سن بھی لے تمہیں جواب نہیں دیتے. لیکن اللہ تو کے حبیب نے فرمایا اللہ جواب دیتے ہیں. اللہ نے فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب مجھے پکارتا ہے میں جواب دیتا ہوں. یہاں سے کام جواب آتا ہے، لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں آتی اس حقیقت. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. تو یہ کیا ہے، فاتحہ کیا ہے، یہ مناجات ہے. اللہ اکبر کبیرہ، مناجات ہے اللہ ذوالجلال. اور اسی لیے تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اور اللہ کے حبیب نے یہ فرما دیا ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. فرضی ہو، نفلی ہو، امام کی ہو، مقتدی کی ہو، جنازے کی ہو، کوئی بھی ہو، اس کے بغیر نہیں، جس کا تعلق نماز کے ساتھ. اور پھر یہ بھی دیکھیں یہ کتنا بڑا احسان ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ نماز کا حکم کہاں ہوا تھا، اوپر معراج کی رات اللہ سے باتیں کرتے ہوئے. ٹھیک ہے نا، اللہ سے باتیں کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا اپنے نبی علیہ السلام سے. تو اس مناجات اللہ کے ساتھ نبی علیہ السلام نے تو مناجات کر لی، اب اللہ نے امت کو اپنے ساتھ امت کی مناجات کے لیے نماز کو دے دیا. امت کی مناجات کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا دیا. اب ہماری قسمت ہے کہ ہم مناجات کریں یا نہ کریں. اب ہماری مرضی ہے کہ ہم اللہ سے بات کریں یا نہ کریں. یہ ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. اللہ اکبر کبیر. تو دوسری چیز جو اللہ نے فرمائی مسانیہ، کہ یہ بار بار تکرار دہرایا جاتا ہے. قرآن مجید سورۃ فاتحہ بھی بار بار دہرائی جاتی ہے. اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر. اور چوتھی صفت فرمایا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم. اللہ اکبر. تقشعر منہ، تقشعر کے معنی ہے چمڑے کا کانپ اٹھنا، اور تقشعر کے معنی ہے رونگٹے کھڑے ہو جانا. ہاں، تقشعر کے معنی ہے رونگٹے کھڑے ہو جانا. جلود جلد کی جمع ہے اور اس کے معنی ہے چمڑا. چمڑے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جب قرآن مجید سنا جائے تو جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کن کے؟ اللہ اکبر. کن کے کھڑے ہوتے ہیں؟ الذین یخشون ربہم، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. میرے بھائیو یہ ہمارے لیے امتحان ہے. ہمارے دلوں میں ڈر ہے یا نہیں، خشیت ہے، خوف ہے یا نہیں. اللہ نے ایک معیار یہاں بھی دیا ہے. فرمایا کہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جو رب سے ڈرتے ہیں ان کے چمڑے وہ کیا ہے، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے چمڑوں کے. اللہ اکبر کبیر. آج قرآن مجید سننے کے ساتھ کیا کیفیت ہوتی ہے، کیا صورت ہوتی ہے. وہ محفل قرات ہو یا وہ جلسہ ہو. جلسے میں بھی کیا ہے، خطیب بھی کہتا ہے
نعت خواں بھی کہتا ہے، قوالی کرنے والا بھی کہتا ہے، اور آگے سے وہ جواب دیتے ہیں. یہ اشارہ ہوتا ہے میری بات کا جواب، آگے سے جواب ہوتا ہے. محفل قرات ہو تو لوگ بھنگڑا ڈالنے سے بھی گریز نہیں کرتے. ہاں 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 اللہ اکبر اللہ. محفل قرات میں یہ موضوع، یہ انداز تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم کے منافی ہے. آپ اتنی تو بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے؟ دراصل یہ بھنگڑا یا یہ مغارہ یہ اس بنا پر نہیں ہے کہ ہمارے اوپر اللہ ذوالجلال کی خشیت کا ایک غلبہ طاری ہوا ہے، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اس کا تصور ہمارے ذہن میں راسخ ہوا ہے. یہ نہیں، بلکہ اس کا سانس کتنا لمبا ہے. 1.5 منٹ جناب یہ قرات کرتا ہے، 1.25 منٹ قرات کرتا ہے. تعجب اس پر، یہ داد اس پر ہوتی ہے، قرآن مجید کے اثر پر نہیں ہوتی. نتیجہ یہی ہے کہ یہ محفل قرات بھی بے اثر ہے. اللہ نے فرمایا اس قرآن مجید کا ایک اثر یہ ہے کہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، کہ جن کے دل میں خشیت ہے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. خشیت اور خوف میں کئی بار بتلا چکا ہوں، خشیت اور خوف میں فرق ہے. خوف ہوتا ہے کسی سے ڈر کے، اور خشیت ہوتی ہے کسی کی عظمت کی بنا پر، کسی کی عظمت کی بنا پر. اللہ رب العزت کی عظمت کا تصور جب قرآن میں اللہ کا کلام، اللہ کی قدرت کا اظہار، اللہ کے اختیارات اور اللہ کی قدرت کاملہ کا اظہار جب صورت میں پڑھتا ہے، سورہ قرآن مجید میں پڑھتا ہے، تو اس کی طبیعت پر ایک نمایاں فرق محسوس ہوتا ہے، ایک فرق محسوس ہوتا ہے. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اور یہ رونگٹے اللہ کی عظمت، خوف اور ہے، عظمت کی بنا پر خشیت اور ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. بلکہ اللہ ذوالجلال نے تو یہ فرمایا سنقرئک فلا تنسیٰ الا ان یشاء اللہ. سنقرئک فلا تنسیٰ الا ان یشاء اللہ. آگے کیا ہے آپ صاحب؟ آپ بھی بھول جاتے ہیں. انہ یعلم الجہر وما یخفی ونیسرک للیسری وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ. اس سے سبق وہ لے گا جو یخشا، جس کے دل میں اللہ کی عظمت ہوگی. اور اس سے ہدایت وہ نہیں لے گا جو شقی ہوگا، بدبخت ہوگا، بد نصیب ہوگا. اشقا. اللہ اکبر کبیرہ. یعنی ہدایت کا ذریعہ بھی یہی خشیت ہے، ہدایت کا ذریعہ بھی یہی خشیت ہے. بلکہ قرآن مجید دیکھیں، جنت کا ذریعہ بھی، سبب بھی یہی ہے. سورۃ البینہ کی آخری آیت کیا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. یہ کن کے لیے؟ جن کے دل میں اللہ کی خشیت، جن کے دل میں اللہ کی خشیت. خوف اور ہے، خشیت اور ہے. ہمارے دل میں اللہ کی خشیت، اور یہ خشیت پیدا ہوتی ہے اللہ کی عظیم صفات کی بنا پر، اللہ کی قدرت کاملہ کا مظاہرہ دیکھ کر. اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں یہی خشیت پیدا کرے. اس آیت کا ہمیں مصداق بنائے. اور اس آیت کے بعد جو آگے باتیں ہیں ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، اللہ نے چاہا اس کے بارے میں اگلے خطبے میں عرض کرنے کی کچھ عرض کروں گا.
اللہ ہمیں قرآن سمجھنے کی، قرآن پر عمل کرنے کی اور قرآن مجید کو پڑھ کے اس کو اپنے جسم پر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔